اللہ کرے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیں کتنا آدمی سمجھتے ہیں. آپ سے میں پوچھوں گا اور پھر وضاحت کروں گا. اب آ جائیے, نبی کی ذات تو نرالی ہے بھائی میرے, توجہ دیجیے گا, نبی کی ذات نرالی ہے. اب آپ ہلکے میں لے رہے ہیں نبی کو, تو میں کیا کروں؟ آپ ہلکے میں لے رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ہلکے میں لے رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم کوشش کریں گے, ہدایت تو اللہ ہی نے دے گا. جا کے دیکھیے سورہ حشر میں حافظ صاحب موجود ہیں, کتنے حافظ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ جاتا. بولیے صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن میں ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اس میں اللہ نے کہا کہ اگر قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ اڑ جاتا. تو آپ کو پتا ہے نا بھائی میرے کہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو اڑ جاتا روئی کے گالے کی طرح. تو یہ قرآن نبی کی ذات پر اترا اور نبی کو کچھ نہیں ہوا. پہاڑ پر اترے تو پہاڑ بکھر جائے, اور نبی انسان ہیں اور انسان پر اترے تو کچھ نہ ہو. پتا چل رہا ہے نا کہ نبی کون ایسی ذات ہے, نبی کیسی ذات ہے. اجی جناب, نبی کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن پہاڑ روئی کے گالے کی طرح, اور نبی پر اترے تو نبی کو کچھ نہ ہو. اور پھر بھی ہم کہتے کیا ہیں؟ نبی میری طرح کھاتے ہیں, نبی میری طرح چلتے ہیں, نبی میری طرح سوتے ہیں, نبی میری طرح بولتے ہیں, نبی میری طرح ہنستے ہیں, نبی میری طرح نماز پڑھتے ہیں. آپ کی طرح میری طرح اگر نبی ہوتے تو بولیے نا, قرآن ہی کہتا ہے کہ پہاڑ پر اتریں گے پہاڑ اڑ جائے گا. نبی کے قلب کو کیوں نہیں کچھ ہوا؟ نبی کے قلب پر قرآن اترا تو نبی کے قلب کو کیوں نہیں کچھ ہوا؟ ابھی سنیے, یہ بہت بڑی بات آ رہی ہے. نبی کے قلب پر کیوں نہیں, نبی کے قلب کو کیوں نہیں کچھ ہوا؟ یعنی نبی کو پہچاننا اہل نظر کا کام ہے, اور ان کی محبت اور ان کو پہچاننے کی صلاحیت سب کو اللہ نے نہیں دی ہے, اور جس کو بھی دی ہے وہ خوش قسمت ہے کہ اس نے نبی کو پہچانا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اگلی بات جو بولیں گے تو چونکیے گا. اب نبی نے جو کہا یکے بعد دیگرے اس کو سن لیجئے, تقریر ختم. نبی نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ یہ دیکھیں کتنا ہم بھی سنتے ہیں. نبی نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ یہ انت منی وانا من کا. نبی نے کہا حضرت علی کے بارے میں, تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا, انت منی وانا من کا. اور بھی کہا سنیں, نبی نے کہا علی کے بارے میں, لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, حربوں کا حربی, بغضوں کا بغضی, عدو کا عدوی, انت منی وانا من کا. اتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کہی ہے. سن لیا کیا؟ اردو ترجمہ سنیں. تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیرا دوست میرا دوست. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. اور یہ تقریر ختم ہونے والی ہے. یہ ساری ذات کے بارے میں جو نبی نے کہا ہے آپ کو بول کے چلے جائیں گے. بڑی اسٹڈی کر کے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں اور یہ پیراگراف دے رہے ہیں. نبی نے کہا کہ تمہارا گوشت میرا گوشت ہے. ٹھہر جائیے گا. فاطمہ بی بی کے بارے میں اب آ جائیے. فاطمہ بی بی کے بارے میں کیا کہا نبی نے؟ فاطمہ بی بی کے بارے میں نبی نے کہا, فاطمہ بزتم منی, فاطمہ سجنتم منی, فاطمہ بزتم منی. مطلب فاطمہ میرے جگر کی ٹکڑا ہے. سن رہے ہیں؟ فاطمہ میری جگر ہے, فاطمہ میری جسم ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ سجنتم منی, فاطمہ میرے جسم کا جڑ ہے. سن لیا؟ اب آپ کو پتا ہے نبی نے کہا کہ فاطمہ میرے جسم کی جگر ہے, فاطمہ میرا دل ہے, فاطمہ میری ہارٹ ہے, فاطمہ میری دل ہے, فاطمہ میری قلب ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ نزل به الروح الامین علی قلبک. یہ جو قرآن اترا یہ نبی کے قلب پر اترا, اور اسی قلب کو نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن نبی کے قلب پر اترا, اور اسی قلب کو نبی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری قلب ہے,
میرے قلب کا ٹکڑا ہیں، میرے دل کی ٹکڑا ہیں۔ اور ایک بات اور سنیں، چھوڑنے والے آج رات میں توبہ کر کے سوئیے گا۔ دیکھیں، دونوں ہاتھ آپ کا کٹ جائے، توجہ دیجیے گا، دونوں ہاتھ کٹ جائے پھر بھی زندگی نہیں جائے گی، دونوں پیر کٹ جائے پھر بھی زندگی نہیں جائے گی، دونوں آنکھ نکل جائے پھر بھی زندگی نہیں جائے گی، دونوں کان کٹ جائے پھر بھی زندگی نہیں جائے گی، لیکن صرف ہارٹ کٹ جائے، دل کٹ جائے، دل کٹ جائے تو آپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگر بات سمجھ گئے کہ ہاتھ کٹ جائے تو زندگی نہیں، پیر کٹ جائے تو زندگی نہیں، آنکھ نکل جائے تو زندگی نہیں، لیکن ہارٹ کٹ جائے تو زندگی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے کہ نبی نے کہا فاطمہ میرے دل کی ٹکڑا، اگر فاطمہ سے آپ محبت نہ رکھیں گے تو آپ کے پاس سے دین کٹ جائے گا، آپ کے پاس سے دین ہٹ جائے گا، آپ کے پاس سے اسلام ہٹ جائے گا جناب۔ اس لیے کہ یہ حدیث سے ہم آپ کو کلیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اور سنیں، اللہ کرے کہ بات امام حسن و حسین کے بارے میں بھی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کتنا آدمی سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن و حسین جو ہیں، یہ حسن و حسین جو ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ میرے ان کی محبت میری محبت ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں ان کی محبت میری محبت ہے اور میری محبت خدا کی محبت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی محبت میری محبت ہے اور ان کی محبت میری اور میری محبت خدا کی محبت ہے، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے بغض رکھنے والا گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور مجھ سے بغض رکھنے والا گویا اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم جاتا ہے۔ یعنی دو حدیث شریف کا ترجمہ آپ کے سامنے بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھے گا، اور مجھ سے بغض رکھنے والا خدا سے بغض رکھے گا، اور خدا سے بغض رکھنے والا وہ ادخل النار، یعنی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور ان سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرے گا، اور مجھ سے محبت کرنے والا خدا سے محبت کرے گا، اور جس کو خدا سے محبت ہوگی ادخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اب بتائیے محبت کی علامت کیا ہے؟ علی کو یہ کہا، اور پھر فاطمہ بی بی کو یہ کہا، اور امام حسن کو یہ کہا، اور امام حسین کو یہ کہا کہ ان تمام چیزوں کی علامت کیا ہے؟ ایمانداری سے بولیے محبت کب ہوگی، محبت کب نظر آئے گی؟ ہاں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ لیکن کبھی تو غور کیجئے کہ محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے، محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ ان کے نام پر سبیل بانٹیں، یہ محبت کی علامت ہے کہ ان کے نام پر لنگر بانٹیں۔ ارے اللہ کو تمہارے بہت بڑی بات بولنے جاؤ، دھیان دیجیے گا، اللہ کو تمہاری وہ بات بہت پسند ہے، وہ بات پسند ہے بہت ہے کہ جب تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو اور تم جب لنگر لٹاتے ہو تو اللہ کو کسی کا کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ تو اب بھائی میرے بتاؤ، جب اللہ کو کسی کا کھانا کھلانا بہت پسند ہے تو اتنے عظیم لوگوں کے بارے میں جو سورہ توبہ میں اللہ نے کہا تم پر فرض کر دیا، اگر ان کے نام پر سبیل بانٹا جائے، ان کے نام پر شربت پلایا جائے، ان کے نام پر جلسہ کیا جائے، ان کے نام پر اگر کھانا کھلایا جائے، ان کے نام پر لنگر لٹایا جائے، تو ہمیں بتانے کی کوشش کی جائے کہ کیا یہ محبت کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ محبت کی علامت نہیں ہے؟ آپ کے بیٹے کو میں نے کچھ پیسہ دیا کہ مٹھائی کھا گا بیٹا، یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے بیٹے کو پیار کیا، یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے بیٹے کو ایک ڈریس دیا، یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سب محبت کی علامتیں ہیں، اور اگر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بال کا کھال نکال رہے ہیں۔ تو بال کا کھال نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ان کی محبت میں کمی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کا بچہ گھر کا گلاس توڑ دے،
تو پھر کیا کہتے ہیں، اچھا اچھا ہٹو 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 ہٹو، پہلے شیشے کو جمع کرو، بیٹا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ یہ آپ کا بیٹا ہے، گلاس ٹوٹ گیا لیکن آپ اپنے بیٹے کو کنارے کیے ہوئے ہیں، اور دوسرے سے اگر کہیں ڈھیلا چلاوے آپ کے گھر پر تو آپ چلانے لگتے ہیں، آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا۔ جب آپ کا بیٹا ایسا کر رہا تھا، یعنی اپنا بیٹا کر رہا تھا، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ چھوڑ دو بیٹا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہے، کنارے ہو جاؤ، پہلے شیشے کے ٹکڑے کو جمع کر لیتے، تم کنارے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ یا اللہ میرا بیٹا ہے تو ہم نے ایسا کہا، اور دوسرے کے بیٹے نے اگر ڈھیلا مار دیا یا گرا دیا تو پھر آپ بولنے لگتے ہیں تمہارا بیٹا ایسا کیا، تمہارا بیٹا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کو اس بیٹے سے بڑی محبت ہے اور ان کے بیٹے سے محبت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب علامتیں ہیں محبت کی اور بغاوت کی۔ کبھی ایسی زندگی میں نہ لائیں حرکت کہ جس سے حسین کی بغاوت نظر آ جائے، علی کی بغاوت نظر آ جائے، نبی کی بغاوت نظر آ جائے، فاطمہ کی بغاوت نظر آ جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کو فرض قرار دے دیا ہے، ان کی محبت کو فرض قرار دے دیا ہے۔ کوئی کہانی نہیں سنا رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے بات کر رہا ہوں، اور بالکل فلی آتھرائزڈ ہیں۔ ابھی کم سے کم پروگرام کے بعد کھانے سے فارغ ہونے تک میں 45 منٹ ضرور میں یہاں پر رہوں گا، اور آپ فلی آتھرائز ہیں کہ آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر کون سی وضاحت غلط ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، ان چیزوں کی وضاحت لوگوں کے درمیان میں نہیں ہوئی، جس کی وجہ کر ہمارے مسلمان بھائی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچے۔ بھائی میرے، ہم بولیں گے کچھ، آپ سمجھیں گے کچھ، تو یہ الگ معاملہ ہو جائے گا۔ آپ سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے محبوب تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمین و زمن نہ بنائے جاتے، یہ کائنات کی کوئی چیز نہیں بنائی جاتی۔ مطلب کیا نکلا؟ یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ موجوں کی روانی، یہ سمندر کی طغیانی، یہ کلیوں کی چٹک، یہ پھولوں کی مہک کس کے صدقے میں ہے؟ ان کے صدقے میں ہے۔ جو ان کے صدقے میں ساری چیز ہوگی، ان کے صدقے میں لوٹانا کیوں نہیں جائز ہوگا؟ ان کے صدقے میں لنگر کیوں نہیں جائز ہوگا؟ ان کے صدقے میں سبیل کیوں نہیں جائز ہوگی؟ ان کے صدقے میں یہ ساری چیز کیوں نہیں جائز ہوگی؟ اور دیکھیں نا کہ نسبت کتنی بڑی چیز ہے۔ صدیق اکبر اگر خلیفہ اول ہیں تو کس بنیاد پر؟ کبھی تو غور سے سوچئے، کس بنیاد پر؟ بھائی میرے، خاندان بنی ہاشم کے موجودگی میں صدیق اکبر خلیفہ اول ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ صرف نسبت کی بنیاد پر۔ فاروق اعظم جو ایمان لانے سے پہلے کافر اعظم تھے، اور پھر ان کی آواز سے لوگ چپ ہو جاتے تھے، یعنی وہ دبنگ ٹائپ کے انسان تھے، جو ایریا میں جو دبنگ ہوتا ہے، ایمان لانے سے پہلے ان کی یہ حالت تھی، اور جب ایمان لائے تو کیا ہو گئے؟ فاروق اعظم ہو گئے۔ ان کی نسبت سے، نبی کی نسبت سے۔ عثمان غنی کا کیا معاملہ ہے؟ نسبت میں آئے تو سخاوت کا تاج پہن کے نکل گئے۔ اب روک کے بولنا چاہیں گے، نسبت سے انسان بلند و بالا ہوتا ہے۔ بھائی میرے، جب یہ بات سمجھ گئے تو آپ یہ سمجھیے کہ دیکھیں کتنا آدمی فالو کرتے ہیں۔ آج کا جلسہ 40ویں کی نسبت سے ہے، آج کا جلسہ 40ویں کی نسبت سے ہے، اور نسبت ہی بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی کپڑا لائیے، یہاں پر کرتا رکھ دیجئے اور کرتے پہ پیر رکھا جائے، ٹینشن نہیں ہوگا۔ پائجامے پہ پیر رکھا جائے، ٹینشن نہیں ہوگا، اور اسی کپڑے کی ٹوپی پہ پیر رکھا جائے تو ٹینشن و الجھن ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ ٹوپی پہ تم نے پیر رکھ دیا، تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں ٹوپی پہ پیر تو رکھ دیا، مگر کرتا پائجامہ اور ٹوپی سب تو ایک ہی کپڑے کی ہے، تو کرتے پر رکھا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوا، اور پائجامے پر رکھا تو ٹینشن نہیں ہوا۔ تو میں کیا وضاحت کروں؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی کرتے کی نسبت ہمارے جسم سے ہے اور پائجامے کی نسبت ہمارے پیر سے ہے، اس لیے ہم خاموش رہ گئے۔ لیکن ٹوپی پر جب پیر رکھا تو مجھے یہ لگا نہیں نہیں نہیں، ٹوپی کی نسبت تو سر سے ہے، اور سر انسانوں کا تاج ہوتا ہے، لہذا اس پر رکھی جانے والی چیز بھی نسبتاً بلند و بالا ہو گئی ہے۔ اگر میرا سر بلند ہے اور میری ٹوپی اس پر رکھی جاتی ہے، اور اس ناطے سر کے واسطے سے ٹوپی بلند ہے، تو نبی کے واسطے سے حسین بلند ہے، نبی کے واسطے سے علی بلند ہے، نبی کے واسطے سے فاطمہ بلند ہے، نبی کے واسطے سے پنجتن پاک بلند ہے، اور نبی کے واسطے سے حسین کا 40واں بھی بلند ہے۔